روشن راستے پارٹ 2 آواز دے کر کہا۔ صوفیہ نے کچھ دیر بعد چائے کا کپ اور اخبار میز پر رکھا اور جیسے ہی پلٹی اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت در آئی۔ سمرا باجی، آپ کے لیے بھی چائے بنا دوں؟ صوفیہ کی آواز پر ریحانہ نے پلٹ کر دیکھا تو سمرا دونوں ہاتھوں سے اپنی کنپٹیاں دباتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ کیا ہوا سمرا، سر میں درد ہے؟ ریحانہ نے پیار سے سمرا کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، درد اتنا شدید ہے کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ صوفیہ، جاؤ میرے کمرے سے ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آؤ۔ ریحانہ نے صوفیہ کو جلدی سے جانے کا اشارہ کیا۔ امی، تیل نہیں لگاؤں گی؟ سمرا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی تو ہیں تیل کے پیچھے پن سے مجھے الجھن ہوتی ہے بیٹی، ڈابر آملہ ہیئر آئل کوئی عام تیل نہیں ہے، آج میری بات مان لو، دیکھو کیسا آرام آئے گا۔ اتنی دیر میں صوفیہ ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آئی۔ سمرا، تم نیچے کشن پر بیٹھ جاؤ، ریحانہ نے سمرا سے کہا تو وہ بادل نخواستہ صوفے سے اٹھ کر منہ بسوڑتی نیچے کشن پر بیٹھ گئی۔ ریحانہ نے ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل اپنی ہتھیلی پر الٹا لی اور سمرا کے سر پر لگانا شروع کر دیا۔ امی، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ سمرا نے آنکھیں بند کیے ماں سے پوچھا۔ بچے، یہ ڈابر آملہ ہیئر آئل کی خوشبو ہے، دیکھنا تمہاری آدھی تکلیف تو اس خوشبو سے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ مسکرائیں۔ سمرا کے بال بالکل خشک اور روکھے ہو رہے تھے اور بری طرح الجھ رہے تھے۔ ریحانہ اب سمرا کے سر پر باقاعدہ مالش کر رہی تھی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ سمرا کے تنے ہوئے تاثرات اب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سمرا، اماں بھی ہمیشہ ڈابر آملہ ہیئر آئل ہی ہم بہنوں کے سروں پر لگایا کرتی تھی، اور جیسے تمہیں اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے، مجھے بھی یہ خوشبو بے حد پسند ہے، یہ مجھے اس وقت کی یاد دلاتی ہے۔ ریحانہ نے بیٹی کے بالوں کی نوکوں پر پیار سے آئل لگاتے ہوئے کہا۔ سمرا نے اپنے پاؤں پسار کر ان پر تکیہ رکھتے ہوئے ماں سے کہا، امی، صوفیہ سے کہیں مجھے کافی بنا دے۔ سمرا کی آواز سن کر صوفیہ کسی جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی باجی، ابھی لائی، کہتی وہ کچن میں گھس گئی۔ سمرا، کچھ کھا بھی لو بیٹے، کب تک بھوکی رہو گی؟ ماں تھی نا، بیٹی کے دکھ پر اس سے زیادہ دکھی کون ہو سکتا ہے؟ امی، زور سے چمپی کیجیے، بہت آرام مل رہا ہے۔ سمرا نے ماں کی بات سنی انسنی کر کے کہا۔ پتہ ہے سمرا، تمہارے ابو سے شادی پہلے میری بات میرے تایا زاد سے طے کی تھی۔ کیا؟ سمرا نے حیرت سے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹے، سال ہماری بات پکی رہی، پھر انہیں 6 سال اپنی پڑوسن سے عشق ہو گیا اور تمہارے نانا نے میری منگنی توڑ کر تمہارے ابو سے نکاح کر دیا۔ کچھ دن میں افسردہ رہی، اماں